السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ پڑھنے سے پہلے پچھلے اسباق کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کا انداز بڑا خوبصورت ہے کہ ہر ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے اور پھر اہم بات سے پہلے اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو بھی کلیئر کرتا ہے۔ جیسے کہ قسموں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ایک توفی قسم ہے جو عجیب و غریب قسم کی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کے سروں کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے تیرے کبھی سر کی قسم، کبھی پیرنٹس کی، کبھی بچوں کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، کبھی کعبۃ اللہ کی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بھی، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی کتنی قسمیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ یہ ساری قسمیں غیر اللہ کی قسمیں ہیں جن کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں اور ان کا کفارہ بھی واجب نہیں۔ یہ ساری جہالت اور جذبات پر مبنی ہوتی ہیں اور یہ غیر اللہ کی قسموں کا سہارا لیا جاتا ہے، یا یوں سمجھے کہ غیر شرعی قسموں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حالانکہ شرعی قسم صرف وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے، جیسے اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، یہ سونے نام بہت پیارے پیارے سے ہیں، یا قرآن کریم کی قسم۔ اس کے علاوہ جھوٹی قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں، اس کی بھی مختلف اقسام ہے۔ بعض ڈر کی وجہ سے قرآن مجید کی وغیرہ کی جھوٹی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے یہ کام کیا ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے۔ تو یہ جو قسمیں ہوتی ہیں اس طرح کھانا جو درست نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے اور حرام کا مرتکب ہوگا اگر کوئی ایسا کرے گا۔ اس کا کفارہ تو نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق ماضی سے ہے اور ڈر کی وجہ سے کیا گیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ پھر ساتھ ہی ہم نے آیت میں یہ بھی پڑھا تھا کہ نیکی نہ کرنے پر اللہ کے نام کی قسمیں مت اٹھاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سنا تھا جو بخاری شریف میں ہے، یعنی اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا لو اور پھر اس سے دوسرا کام اچھا یا بھلا یا نیک معلوم ہو تو وہ نیک کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو، یعنی اللہ کا نام پاک نیک کام نہ کرنے کا ذریعہ مت بنو۔ جیسے رشتے قطع کرنا، بعض لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں نا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے نہیں بولیں گے، پیرنٹس سے نہیں بولیں گے، یا اپنے بچوں سے نہیں بولیں گے، اور اس کے علاوہ جھوٹی گواہی ضرور دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی قسموں کو توڑنے کا حکم ہے، اور قسم توڑنے کا کفارہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے دینا، یا 3 روزے رکھنا۔ اب ہم 226 آیت مبارکہ میں خاص قسم کی قسم کا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین، ان کے لیے جو یؤلون، قسم اٹھاتے ہیں، یہ ایلا ہوتی ہے قسم ایک کی، یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے، وہ قسم ہوتی ہے جس پر قسم کھانے والوں کو تکلیف، یعنی اچھی خاصی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں کسی مرد کا اپنی بیوی سے تعلق قطع کرنا، یعنی جسمانی تعلق قائم نہ کرنے کا قسم کھانا یا پکا ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ یعنی یہ ایک خاص قسم کی قسم ہوتی ہے، عام قسموں کا تو تذکرہ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھ لیا، تو یہ مخصوص قسم کی قسم ہے جو صرف شوہر کھاتا ہے۔ مزید آسان ورڈنگ میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی صحبت نہ کروں گا، جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، اسے کہتے ہیں ایلا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر تعلق جسمانی قائم کر لے تب تو اس قسم پر جو ہے کفارہ واجب ہے، ورنہ 4 ماہ کے بعد عورت کو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اس آیت میں اسی کا ہی بیان ہے، اور یہ باہر طور پر مزید اس کی ڈیٹیل چاہیے جو مختلف بکس میں بھی مل سکتی ہے، اور ہم لوگ اس کی الگ بھی پورے یعنی 10 کی صورت میں وضاحت کر دیں گے۔ للذین یؤلون، ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں، من سے، نسائہم، اپنی بیویوں سے، یعنی جو قسم اٹھاتے ہیں وہ کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، تربص، ان کے لیے مہلت ہے، یعنی انتظار کرنا ہے، را با صاد یہ اس کا روٹ ہے، ربسا کا معنی ہوتا ہے مہلت گزارنا، انتظار کرنا،
اور یہ نہیں کہ جیسے میں کھانا لا رہی ہوں یا میں کھانے کا انتظار کر رہی ہوں یا کسی بندے کا انتظار کو، اس قسم کے انتظار کو رابسا نہیں کہتے. رابسا اس انتظار کو کہتے ہیں جیسے ہم پیچھے تذکرہ پڑھ رہے تھے نا، ایلا یہ قسموں وغیرہ کا. اس کی یعنی ایسی خاص ہوتی ہے قسم، اسی قسم کی ایلا جیسی، یعنی کسی مقررہ وقت کے ختم ہونے کے انتظار کو. جیسے ایلا کا ٹائم ہے 4 مہینے کی جو مدت ہے، یہ جو باتیں اس کی قسم کو کہا جاتا ہے تربص. اشہر شہر کی جمع ہے، شین ہا را روٹ ہے اس کا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا اشہر معلومات حج کے معاملے میں، اسی طرح رمضان کے معاملے میں بھی ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی. تو یہ بھی ضمناً آپ کو بتا دوں کہ اس کی 2 جمع ہیں، شہور اور اشہر. اشہر یہ 4 سے کم مہینوں کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کم تعداد اس سے شو ہو رہی ہوتی ہے. اور شہور 10 سے زیادہ جیسے ہوتے ہیں، زیادہ مہینے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ جمع استعمال ہوتی ہے. بہرحال 4 مہینے ہیں. کیا بتایا گیا کہ ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، ان کے لیے اللہ نے مہلت رکھی ہے کتنے مہینے؟ 4 ماہ کی. فَإِن پھر اگر فاؤ رجوع کر لیں، فا یا حمزہ اس کا روٹ ہے، تو فئتن جیسے گروہ ہوتے، کم میں فئتن قلیلتن غلبت، یہ ہم نے پڑھا تھا. اس کا معنی ہوتا ہے گروہ. گروہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے، یا اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جیسے روابط وغیرہ رکھتے ہوتے ہیں. تو گویا یہ گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اپنی ضروریات کے لیے رجوع کرنا یہاں مراد لیا گیا ہے، یعنی یہاں مراد ہوگا واپس پلٹ آئیں، یعنی قسم توڑ کر بیوی کی طرف رجوع کرنا. فائن پھر اگر فاؤ رجوع کر لیں، فإن تو بے شک اللہ تعالی غفور، یہ بہت ہی پیارا ہے میرے رب ذوالجلال کا نام، بہت بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا. پھر اگر رجوع کر لیں اس مدت میں، یہ جو 4 مہینے کی مدت بتائی گئی، تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تفسیر اس کی یوں ہے کہ بعض لوگ اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے قسم اٹھا لیا کرتے کہ وہ ان سے ہم بستری نہ کریں گے، جسمانی تعلق قائم نہیں کریں گے. اس طرح عورت نکاح میں بھی رہتی اور حقوق زوجیت سے بھی محروم ہو جاتی. تو قرآن کریم نے اس ظلم کا بھی خاتمہ کر دیا اور فرمایا کہ اگر 4 ماہ کے اندر تم نے اپنی یہ قسم توڑ دی تو عورت تمہارے نکاح میں رہے گی، تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور اگر تم نے 4 ماہ گزرنے پر بھی اپنی قسم نہ توڑی تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور عورت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم عورت کو اپنے نکاح میں بھی جکڑے رکھو، باندھ کے رکھو اور ان کے حقوق بھی نہ ادا کرو، یعنی حقوق کی زوجیت بھی ادا نہ کرو. ضمناً ایک بات بتا دوں کہ اگر خوشی سے یا ضرورت کے تحت ویسے روابط نہ ہوں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ صرف قسم کا معاملہ ہے. ضمناً حضرت عمر کا واقعہ بھی سنا دیتی ہوں. وہ تو بڑے خوبصورت لوگ تھے، پرسان حال تھے، ہر ایک کے دکھوں کو محسوس بھی کرتے تھے اور فوراً فیصلہ بھی کر دیا کرتے تھے. ایک عورت جو اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی اور ایسے اشعار پڑھ رہی تھی تو حضرت عمر نے سنا، پھر اپنی فیملی کے عورتوں سے ڈسکس کیا، پھر لا قائم کیا تھا کہ 3 مہینے، 1-2 جگہ پہ مختلف روایات بھی آتی ہیں، لیکن 3 مہینے کے بعد لازماً مرد ایک دفعہ اپنی بیوی کے پاس جائے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گی جیسے مختلف ممالک میں لوگ جاتے ہیں، آنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر اس دوران میں زیادہ ٹائم گزر جائے تو یہ تعلق ختم نہیں ہوگا. ضمناً میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو قسم اٹھا لیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ بڑا غلط طریقہ ہے، ذرا سی بات ہو تو قسم اٹھا لی. قسمیں کو مذاق نہیں ہوا کرتی، یہ اللہ کی طرف سے پابندیاں ہیں. تو اپنی زبان کو جب آپ استعمال کرو تو تھوڑا ہوش سے کام لیا کرو. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی. اللہ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.